ہو گیا ٹھہر گیا 2 منٹ ہے ایران سے ڈی صاحب کا میسج آ گیا جی اوکے کا مفتی صاحب کے ساتھ جو یعنی ملاقات جب ہوئی تھی نا وہ سبوک سید کچھ جانتے ہوں گے آپ سبوک سید اس کے پروگرام پہ ہمارا ہوا تھا تو وہاں سے ہم نے جماعت بنائی تھی کیونکہ یہ مفتی صاحب اور میں اس کے فاؤنڈر ہم دو ہی ہیں جماعت کے جماعت اہل پاکستان کے تو یہ مشورہ تھا اور اس کے بعد پھر ہم نے اس پہ کام کیا اور مصطفیٰ صاحب اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. میری جان سے پیاری تحریک انجمن طلبہ اسلام کے تمام ساتھی اور تمام دیکھنے والے سننے والے منتظمین اور خصوصاً بالخصوص جو ہمارے آج کے اس پروگرام کے میزبان ہیں ان سب کو مبارکباد بار دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں. الحمدللہ جس ویژن جس سوچ اور جس نظریے کی عکاسی ہم اپنے زمانہ طالب علمی میں کر رہے تھے الحمدللہ ہمیں خوشی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چمن کو آباد کیا ہوا ہے اور یہ نظام محبت اور یہ قافلہ محبت جو ہے الحمدللہ جاری و ساری ہے. سب سے پہلے تو میں آج نوجوان دوستوں کو مبارکباد اس لیے دیتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ جب خود بھی مرکزی سیکرٹری جنرل کی ذمہ داری پہ رہا تو دوستوں کو بار دیگر اس بات پہ ان کی توجہ دلائی کہ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا سوشل میڈیا اور آج کل جتنے بھی ابلاغ کے نئے ذرائع ہیں ان کو بحسن طریق جو ہے استعمال کرنا ہے. اور دوست پچھلے رمضان مبارک میں جس میں ATI ساؤتھ پنجاب کے دوست انہوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا. مرکزی جو میڈیا سیل کے ہمارے دوست تھے انجمن طلبہ اسلام کے ان کا کردار بہت ہی ماشاءاللہ نمایاں رہا اور اس سال بھی ماشاءاللہ انہوں نے مجھے بھی یہ حکم دیا تو میں اس کو اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتا ہوں. مرکزی جو قیادت ہے خاص طور پہ جناب ہمارے مرکزی صدر جناب اعظم رانجھا صاحب اور ہمارے بہت ہی محبتوں کے دوست جناب حسنین مصطفی صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس ہلکی پھلکی گفتگو کے اندر کوشش کریں گے کہ آپ کے سوال و جوابات کے حوالے سے بھی بات ہو تاکہ ہمارا یہ پروگرام انٹریکٹیو ہو اور ہماری آپس میں گفتگو بھی رہے. خدمت کا سفر جو عنوان مجھے دیا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت ایک ایسا ایک اچھوتا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر ہم نوجوان جو ہیں وہ کئی سالوں سے الحمدللہ یہ قافلہ کام کر رہا ہے. میں سب سے پہلے آپ کو مثال دیتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو قافلہ ہے جب وہ قافلہ چلتا ہے تو وہ چونٹی اس قافلے کی آہٹ کو کوسوں دور سن لیتی ہے اور جب وہ سنتی ہے تو وہ سننے کے بعد اپنی برادر اپنی جو دوست چونٹیاں ہیں ان کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ایک قافلہ آ رہا ہے اور یہ قافلہ آنے سے اس کی دھکم پیل سے کہیں تم اس قافلے میں دب نہ جانا لہذا اپنے بلوں میں چلے جاؤ. رب تعالیٰ کو اس چونٹی کی یہ ادا یہ خیر اور یہ جذبہ خدمت جو ہے لوگوں کی فلاح کا اتنا پسند آیا کہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے ہمیں خدمت اور خیر کے جذبے کو سب سے پہلے سمجھنا ہے. جہاں ہم نوجوان تعلیمی اداروں میں کام کر رہے ہیں ہم اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری کیے ہوئے ہیں جہاں پر ہم کالجز یونیورسٹی اسکولز میں کام کرتے ہیں وہاں پر سب سے پہلے جس عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کونپنے آباد کرنے کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر خیر کا جذبہ کرنا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خیر کے بغیر کوئی بھی بات مکمل نہیں ہے بلکہ ادھوری ہے. ہم اگر تعلیمی میدان کی بات کریں ہم کلاس میں موجود ہیں ہماری جماعت میں رہنے والے وہ تمام طلبہ وہ ساتھی جو اس کلاس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ متوسط یا پست طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمیں اپنے ایسے دوستوں کی نشاندہی کرنی ہے. ہمیں اپنے ایسے دوستوں کو ان کا بازو تھامنا ہے ان کا ہاتھ پکڑنا ہے اور ان کو لے کر آنا ہے اپنے برابر یا اپنے سے بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس کے پیچھے یہ خدمت ہے یہ سوچ ہے
کہ جہاں پر میں علم کی آبیاری سے آباد ہو رہا ہوں، جہاں میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں اور میرے پاس وسائل موجود ہیں، تو بحیثیت طالب علم، بحیثیت نوجوان، میں نے اپنے دوسرے دوست، دوسرے ساتھی کی اس طرح مدد اور کفالت کرنی ہے۔ دوسری بات، جب ہم سیکھنے کے عمل سے آتے ہیں، انسان سیکھتا ہے اپنے والدہ کی گود سے لے کے قبر کی گود تک۔ جب گود سے گود تک کا فاصلہ ہے، اس پورے فاصلے میں سیکھنے کا عمل کسی نہ کسی پہلو میں اس کو نظر آتا ہے۔ انسان اپنے ماحول سے سیکھتا ہے، انسان اپنے اساتذہ سے سیکھتا ہے، انسان تربیتی نشستوں سے سیکھتا ہے۔ انجمن طلباء اسلام کی جو ورک شاپس ہیں، جو صوفی ازم کے حوالے سے ہم تربیتی پروگرامز کرواتے ہیں، وہاں سیکھتا ہے۔ لیکن اس سیکھنے کے عمل میں، اگر ہم اس سیکھنے کے عمل میں دوسرے دوست کو اس سوچ کے ساتھ موقع نہیں دیں گے، مدعو نہیں کریں گے اور سکھانے کے اوپر اس کو اس بات پہ یقین نہیں دلائیں گے کہ یہ سیکھنا جو ہے یہ معاشرے میں خیر کا سبب بن سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم خیر کے اور خدمت کے اس جذبے سے آ رہی ہیں۔ ہمیں اس کارواں میں اس کو شامل اور اس کارواں میں اس کو ایک فعال ممبر ثابت کرنے کے لیے، اس کو سکھانے کے عمل کے اندر بھرپور انداز میں اس کو سامنے پیش کرنا، اور یہی خدمت ہے، یہی خیر ہے۔ تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، جب ہم کسی نہ کسی ذمہ داری پہ ہیں، معاشرے کا کوئی شخص جب کسی ذمہ داری پہ آتا ہے، چاہے وہ تنظیمی ذمہ داری ہے، چاہے وہ عملی زندگی کی کوئی ذمہ داری ہے، چاہے وہ نوجوانوں کی کسی نہ کسی یونٹ اور شاخ کی قیادت ہے، کیونکہ میں آج کوشش کروں گا کہ میں خدمت کے سفر کو انجمن طلباء اسلام کے پیرائے میں عرض کرنے کی کوشش کروں۔ میں جناب مرکزی صدر اعظم راجہ صاحب اس وقت اگر موجود ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں تو میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ تمام محبت کرنے والے دوست جو ہیں وہ انجمن طلباء اسلام کے اس پیج کو لائک بھی کر رہے ہیں، شیئر بھی کر رہے ہیں۔ یہ خیر کا کارواں ہے، جس طرح آپ اس کو بڑھائیں گے اتنی ہی محبتیں اور اتنی ہی خوشبوئیں آپ کو ملیں۔ اچھا، جب وہ میں بات کر رہا تھا کہ جب وہ تربیتی نشستوں میں آتا ہے، جب وہ سیکھنے کے عمل میں آپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جب وہ کسی نہ کسی انداز میں کوشش کرتا ہے کہ وہ انجمن طلباء اسلام کے اس عظیم پیرائے، اس مادر علمی کے اندر آ کر کہیں نہ کہیں سے کچھ خوشبو لے جائے، تو وہ اس یقین کے ساتھ آئے گا کہ میرا ہر عمل، ہر قدم، ہر بات اور ہر سوچنے کا پیمانہ خدمت اور خیر کے ساتھ منسلک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لازم الملزوم ہے۔ یہاں پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جو ہماری اسلاف کی تعلیمات ہیں، جو ہسٹریز ہیں، میں پچھلے دنوں ایک واقعہ سن رہا تھا کہ جب جنید بغدادی جو ہے ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ جو خیر ہے، آپ نے جو یہ خیر کا جو کام دیکھا ہے، یہ آپ کو اخلاص ملا کہاں سے؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ اخلاص ہے وہ ایک حجام سے ملا ہے۔ تو وہ پوچھنے والوں نے سوال کیا کہ یہ حجام اور آپ کی اتنی بڑی شخصیت، اس کا تعلق کیسے ایک دوسرے کے ساتھ قائم ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں زمانے طالب علمی میں بہت چھوٹا تھا تو میرے اساتذہ نے مجھے ڈانٹا اور کہا کہ اپنے بال کٹواؤ، تو میں بال کٹوانے کے لیے کسی حجام کی دکان پہ گیا، اور اس حجام کی دکان پہ رش لگا ہوا تھا، اور حجام جو ہے وہ ایک دوست کے، ایک ساتھی کے بال کاٹ رہا تھا، کسی گاہک کے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے بھی بال کاٹتے ہو؟ تو اس حجام نے فوراً اس شخص کو چھوڑ دیا اور میری طرف توجہ کی، مبذول ہوا اور کہا آؤ آج تمہارے بال کاٹتے۔ جب اس نے بال میرے کاٹ دیے اور اس کے بعد میں واپس چلا گیا، میرے اساتذہ مجھ سے خوش ہو گئے، وقت گزر گیا اور جنید بغدادی وقت کے بہت بڑے شیخ بن گئے، امیر بن گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ اب میں اس کو دوبارہ اس کے بدلے میں اس بندے کی اس خدمت کا اس کو صلہ دے دوں اور جا کر اس کا شکریہ ادا کروں، اور جو رقم میں اس وقت دے نہیں سکتا تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں زمانہ طالب علمی میں تھا اور میں اس احسان کو چکانا چاہتا ہوں۔ تو میں جب اس کے پاس گیا اور میں نے اسے کہا کہ میں آپ کو آج اس بدلے کا جواب دینا چاہتا ہوں، آپ کی وہ رقم آپ کو لوٹانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے جنید بغدادی کو کہا، اس حجام نے کہا کہ کیا آپ نے یہ نہیں سنا تھا کہ وہ رضائے الہی کے لیے میں نے کیا تھا؟ میں نے تو وہ کام رب کی رضا کے لیے کیا تھا، خیر کے لیے کیا تھا، میں نے تمہارے لیے نہیں کیا تھا کہ کل کو تم شیخ بنے ہوئے اور دنیا میں آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے،
لیکن وہ تو میں نے رب کی رضا کے لیے کیا، اخلاص کی نیت سے کیا تھا، تو مجھے اس کا صلہ آپ سے نہیں چاہیے، بلکہ مجھے اس کا صلہ رب تعالیٰ سے چاہیے، اور میں رب سے اس کی جو ہے وہ طلب لے چکا ہوں، انشاءاللہ رب تعالیٰ مجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو وہ نوجوان جو دنیا کے اندر، جو طالب علمی کے زمانے کے دور کے اندر، جو انجمن طلباء اسلام کی محافل کے اندر، جو اس کاروان محبت اور عقیدت کے اندر ایک قدم بھی چلتا ہے، ایک قدم بھی سوچتا ہے، ایک قدم بھی کسی کے لیے خیر توقع کرتا ہے، اور کہیں نہ کہیں اس اخلاص کی نیت کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس کا اجر رب تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ چاہے وہ ہمارا آپ کا کوئی سرپرست ہو، کوئی ناظم ہو، کوئی صدر ہو، کوئی سیکرٹری جنرل صاحب ہو، کوئی بھی ہو، یہ سب متلاشی ہیں رب کی عطا کے، رب کی نظر عنایت کے، اور رب کے کرم کے، جو مجھے بھی مطلوب ہے، آپ کو بھی مطلوب ہے، اور تمام دوستوں کو مطلوب ہے جو اس خیر کے لیے متلاشی ہے۔ میں اس لیے گفتگو میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ میں ان اسلوب کی بات کروں، ان اسلاف کی بات کروں کہ جو ہمارے لیے مشن راہ ہے، اور ہم اس خدمت کے سفر میں جڑے ہوئے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں۔ جو شخص سفر طے کرتے ہوئے کسی اجلاس کی کارروائی کے لیے کراچی سے خیبر کا سفر کرے، اگر کوئی شخص اپنی شاخ سے یونٹ اور تحصیل کا سفر کرے، اگر اس کو یہ یقین ہے کہ میرا رب اس سفر کے بدلے میں اس کو بے حساب نعمتیں اور رحمتیں عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ سفر بھی خدمت کا ہے، اس خدمت کے پیچھے خیر ہے، اور اس خدمت کے پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا اور ان کے دین کی سربلندی کے پیچھے اپنی نوکری کو پورا کرنے کی خواہش ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ رب تعالیٰ اس کو کیوں نہیں بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ وہ کیوں نہ اسلام اور اسلاف کی بات کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جپے، تو اس کا نام روشن نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن یہ بات ہی ناممکن ہے کہ اگر جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کوئی سفر کرے، اگر کوئی وہ اپنی شاخ یونٹ کے لیے، اپنے کسی بڑے کے لیے کوئی 5 یا 10 یا 20 روپے کا ایک چیریٹی کر دے۔ ہم خود چیریٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ہم لوگوں کو خیر کی طرف ترغیب دیتے ہیں، ہم لوگوں کو اشارتاً کنایتاً کسی نہ کسی انداز میں بتاتے ہیں کہ آؤ خدمت کا سفر یہ ہے، ہمارے ساتھ جڑ جاؤ تاکہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ راضی کوئی شخص نہیں، راضی کوئی ادارہ نہیں، ادارے تو کام کر رہے ہیں، اداروں کو ضرورت نہیں ہوتی کسی شخص کی، بلکہ ہمیں ضرورت ہے کہ اداروں کے ساتھ مل جائیں۔ آج انجمن طلباء اسلام جس مقام پہ ہے، جس بات کو انجمن طلباء اسلام کا پیغام آج کالجز، یونیورسٹی، اسکولز، کالجز، میں کہتا ہوں کہ کہاں پر بات کی جائے، وہاں پر اگر آپ بات کر رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں کی صحیح، جہاں اسلامی روح کو بیدار کرنے کی بات کی جا رہی ہے، جہاں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوپنوں کو اجاگر کرنے کی، ان کو شاخیں بنانے کی، ان کو درخت کی صورت میں ایک نمودار کرنے کی بات کی جا رہی ہے، وہاں ان کے اندر جذبہ خیر منتقل کیا جا رہا ہے، وہاں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہم جس کارواں کے ساتھ شامل ہیں، یہ کارواں دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ دنیاوی جو ہے وہ کسی نہ کسی مطابقت یا دنیاوی کسی جو ہے وہ تسکین کے لیے نہیں ہے، لوگوں کے سامنے نمود و نمائش کے لیے نہیں ہے، بلکہ در حقیقت وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے، اور وہ خدمت ہے، وہ ہر لمحہ خدمت ہے، وہ ہر سوچ خدمت ہے، وہ ہر بات خدمت ہے۔ تو اس لیے پہلے ہمیں اس کے بنیادی اصولوں اور ڈیفینیشن کو سمجھنا ہوگا۔ دوسری بات ہے عمل کی۔ میں بہت ہی زیادہ اس بات پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے مجھے سوچے دی، جنہوں نے آپ کو سوچ دی، جنہوں نے آپ کو ایک جذبہ دیا اور سب سے پہلے ڈائریکشن اور سمت دی۔ اس ڈائریکشن اور سمت کا جو تعلق ہے، بنیادی طور پر اس ڈائریکشن اور سمت کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان اصولوں کو سمجھنا ہوگا جن کی بنیاد پہ تمام لوگ ہمیں کسی نہ کسی واسطے یا راستے کی طرف مبذول کرواتے رہے۔ میں انجمن طلباء اسلام کی ایک بہت ہی مشہور جو مہم تھی، ایک بستہ ایک طالب علم مہم، میں اس کی طرف آپ کو ضرور اس کا اشارہ دینا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہم نے قلم کے حوالے سے مختلف جو مہم مختلف ادوار میں حصہ رہی، وہ بھی قابل ستائش ہے۔ پھر تعلیم برائے امن، عاقف طاہر صاحب جو میرے ساتھ، جنہوں نے خدمت اور خیر کے سفر میں 1 سال رہے، شامل حال رہے، ہمارا اس میں آبجیکٹو بھی یہ تھا نوجوان دوستوں بھائیوں کہ تعلیم کو امن کے پیرا میں، وہ دور تھا جس دور میں لوگ دہشت گردی کے لیے تعلیم کو استعمال کر رہے تھے، وہ دور تھا کہ جس دور میں لوگ
تعلیم کے نام پر تعلیمی اداروں کو یرغمال بنانے کی بات کر رہے تھے، جہاں پر کلاسیفیکیشن آف دا سسٹم آ گئی تھی، جہاں پر لوگ مختلف قسم کے تعلیمی نظام اور فرسودہ اور بکواس نظام کی بات کرتے ہوئے اپنے آپ کو ممتاز کرنے کی بات کر رہے تھے، وہاں پر ہم نے کہا کہ نہیں، وہ تعلیم جو عمل کے لیے ہو، وہ تعلیم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے لیے ہو، وہ تعلیم جو آپ کو معاشرے کا کارآمد شہری بنا دے، وہ تعلیم جو آپ کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوبلوں کو اجاگر کر دے، اصل تعلیم وہ ہے۔ وہ تعلیم عمل کے لیے ہے، وہ تعلیم پاکستان کے لیے ہے، وہ تعلیم پاکستان کے ریاستی اداروں کی بقا کے لیے ہے، وہ تعلیم پاکستان کے ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو ریاست میں یکساں نظام اور یکساں مواقع کی تلاش کے لیے اپنی زندگیوں کو صرف کیے ہوئے ہیں۔ ہم بھی اس کا ہی حصہ ہے۔ آج جو ہمارے نوجوان ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم کسی نہ کسی حوالے سے اگر کسی سسٹم کا حصہ بن جائیں تو شاید ہم اس میں اس دھکم پیل کے اندر رہ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہماری سوچ، ہمارا زاویہ، ہمارا نظریہ اور ہماری خواہشیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہوں گی تو یقیناً کامیابی آپ کا مقدر ہے، کیوں نہیں ہے؟ لیکن اس سے پہلے ہمیں ان ذائچوں کو، ان حقیقتوں کو اور ان ادوار میں اور جو ہمارے اسلاف کی تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ عمل کی جو ترغیب ہے، یہ جو عمل کی بات ہے، اس کو کسی ایک شخص یا ایک شخصیت تک محدود کرنا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں میرے بجا طور پہ اس کا حق ادا نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں اس عمل، اس ترغیب اور اس بات کی یہ جو مہم ہے، یہ 2007 اور 2008 میں حصہ رہی۔ پھر ہمارے رحیم یار خان سے جو ہمارے دوست ہمارے ساتھ شامل حال ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ، اور جو لوگ شامل ہو رہے ہیں اس کو شیئر بھی کریں تاکہ انجمن طلباء اسلام کا یہ پیغام اس سوشل میڈیا کی صورت میں، اس فیس بک کے پیغام کی صورت میں بھی تقسیم ہو جائے، کیونکہ اگر ہم محبتوں کے پیغام کو شیئر کریں گے، اگر ہم محبتوں کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں گے تو ہی ہماری اصل بات، ہماری اصل سوچ اور ہمارے کام کو دوام ملے گا۔ دوسری بات، تیسری بات، عملی زندگی کے بعد جب ہم حقیقت کی دنیا میں چلے آتے ہیں، جب ہم حقیقت کے اس پہلوؤں سے آشکار ہوتے ہیں، زمانہ طالب علمی میں تو ہم نے جو کردار ادا کیا، کوشش کی، لیکن حقیقت میں آئے تو بہت مشکل تھا۔ اس خدمت کے فلسفے کو سمجھ کر اس کو بات کو تقریر کی حد تک منوا لینا، اس بات کو نوجوانوں کے سامنے اصلاحی بیان کے طور پر پیش کرنا، یہ بہت ضروری تھا، کر دیا۔ لیکن جب عمل کی زندگی میں آ گئے، ہم خود عمل کے کارواں کے ساتھ منسلک ہیں، ہم کہیں نہ کہیں اپنے کام کو نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں پریکٹیکل لائف میں، تو وہاں پر خدمت کے سفر کو، وہاں پر خدمت کی بات کو حقیقت میں دیکھنا، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر اس کا اصل آپ کا ایک فیصلہ کن مرحلہ سامنے آتا ہے کہ جہاں پر آپ نے بتانا ہے کہ جو تربیت، جو سوچ جو ہمیں اپنے بزرگوں سے ملی، اپنے بڑوں سے ملی، آج اس تربیت کو عمل پیرا کرنے کے لیے ہمیں حقیقی طور پر اس کے سامنے، لوگوں کے سامنے ایک رول ماڈل بن کے پیش آنا ہے کہ لوگ پہچانیں اور آپ کی شناخت، آپ کی تربیت، آپ کی نسبت کا جو تعلق ہے وہ لوگوں کے سامنے ایک پازیٹیو امیج کے طور پہ سامنے آئے۔ یہی اصل اس کی تربیت کا عملی مظاہرہ ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل کی زندگی کے اوپر جب آپ آئیں گے، جب آپ اس کو پریکٹیکلی اس کے اپروچ کے اوپر بات کریں، دیکھیں ایک تو وین تھا، اس وین کو سن لینا، اس وین کو سمجھ لینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ فلسفہ کو سمجھنا بھی ایک کمال ہے، لیکن اس فلسفے کو سمجھنے کے بعد عملی طور پر اس کی آرٹیکولیشن کرنا ان دا لائف، ان دا میننگ فل آبجیکٹو لائف، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمال زندگی ہے۔ اور یہ کمال زندگی کو جب آپ عمل کے ان اصولوں کے مطابق اپنانا شروع کر دیتے ہیں، آپ اپنی زندگی کو وقتاً فوقتاً ان تمام اسلوب اور اسلاف کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے نمونے کے طور پر اپنا کر آگے چلتے ہیں تو پھر زندگی کمال اور عروج کی طرف چل پڑتی۔ ہمارے سامنے انجمن طلباء اسلام سے وابستگان کی ایک بڑی تعداد ہے جنہیں آپ کامیاب سمجھتے ہیں، جنہیں ہم کامیاب سمجھتے ہیں، جنہیں انجمن طلباء اسلام سے وابستگان کامیاب سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے عملی زندگی کے اندر ان چیزوں کو حقیقت کے طور پر لیا، عمل کیا، جو تربیت سیکھی تھی اس تربیت کو زندگی میں کر کے دکھایا، اور لوگوں کے سامنے بھی اس کا ایک نام اور ایک مقام پیدا ہوا۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ان کو اصل دوام بھی ملا، اور انشاءاللہ
مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ جو خیر اور خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں ان کی زندگیوں میں کیوں نہ اللہ تعالیٰ نکھار پیدا کرے اور رب کی بارگاہ میں بھی کیوں قبول مقبول نہ ہو۔ یہ میرے دوست نے بہت ہی خوبصورت ایک شعر لکھا کہ یقین محکم عمل پہ ہے محبت فاتح عالم۔ اچھا، یہ اتنا خوبصورت اقبال کا ایک جملہ ہے جو میرے دوست نے مجھے اس کی طرف جانب مبذول کروایا کہ اگر آپ کا یقین محکم ہو جائے، آپ کا عمل فہم ہو جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے محبت ہو جائے، آپ فاتح عالم کے ان تمام اقوال اور قوانین پر عمل کر لیں، پھر زندگی ناکام کیسے ہو جائے؟ پھر بے ذر کو ابو ذر کو حضور کی رحمت و بخشش کرے گی۔ پھر حضرت جو بلال حبشی ہیں ان کے کہنے پہ اگر سورج بھی ہلتا ہے تو یہ میرے نبی کی عطا کا نتیجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کسی دوست کے، کسی پیار کرنے والے کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ بھئی یہ جو ذاتیں ہیں، یہ جو بڑے بڑے نام میں نے لے دیے، تو یہ محبت فاتح عالم کا نتیجہ نہیں تو کیا ہے؟ یہ حضور کی محبت کا حقیقی میں سمجھتا ہوں عمل پیرا لوگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہمیں اسی عمل فہم کے ساتھ حضور کی ذات سے محبت کرنی ہے۔ اور میں تو اکثر یہ شعر کہتا ہوں، اور میں یہ بات جو ATI کے اس وقت موجودہ ذمہ داران بھی ہیں، دوست بھی ہیں جو دیکھ بھی رہے ہیں، ان کی مہربانی ہے اور اپنے کمنٹس کے ذریعے بھی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں اور وہ بات صرف اور صرف حضور کے عشق سے وابستہ ہے، اور یہ میرے لیے تو میں سمجھتا ہوں قابل فخر اور ایک قابل جو ہے نا وہ ایسی بات ہے کہ جس کے اوپر مجھے ایک لوگوں کے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ممتاز ہیں۔ وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے، آقا یا رسول اللہ، کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے پر ہم نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے۔ آقا کوئی مفلس ہو، درماندہ ہو یا بے گھر ہو، تو نے تو سب کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے، اور ان کے دربار کا سائل ہوں تو اونچا ہے دماغ۔ بہت خوبصورت نکتہ کہ ان کے دربار کا سائل ہوں تو اونچا ہے دماغ، نسبت یار نے مغرور بنا رکھا ہے، اور بے خطر عرصہ محشر سے گزر جائے گا جس نے آقا کی محبت کو سینے میں بسا رکھا ہے۔ تو میں اس شعر کی بدولت آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یقین مانیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت کا صرف جو ہم نام بھرتے ہیں نا، ہم جو ان کی صرف بات کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم تیرے ہیں، ابھی وہ کہہ دیں کہ آپ ہمارے ہیں پھر تو ہماری بات ختم ہوگی، پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ لیکن ابھی ہمارے اس کہنے سے لبیک یا رسول اللہ، ہمارے اس کہنے سے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اگر ہمیں اتنی عنایتیں اور نوازشیں مل رہی ہیں تو ہمارے عمل پیرا ہونے پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ تو اس محبوب کا چاہنے والا ہے جس کے ہم بھی چاہنے والے ہیں۔ وہ تو اس محبوب سے پیار کرتا ہے جس محبوب کے ہم بھی نعرے لگاتے ہیں۔ وہ تو اس محبوب کی مدح سرائی کرتا ہے جس کی مدح سرائی میں اور آپ اپنے لیے باعث عزت، باعث فرد، باعث بخشش اور باعث نجات سمجھتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں اس کے حقیقی پہلوؤں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ انجمن طلباء اسلام کا میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی فلسفہ یہ ہے، ہمیں تو زندگی گزارنے آج میں جو شاید میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے جذبات کا حاوی آنا اس لیے ضروری ہے کہ انجمن طلباء اسلام کا فورم ہے، اور ہمارا جو نسبتوں کا اور جو عزتوں کا سفر ہے اس کی بنیادی وجہ انجمن طلباء اسلام ہے۔ اس میں دیکھیں انسان کی کاوشیں، انسان کی کوششیں، انسان کی نسبتیں اور انسان کا ادب، یہ بہت ضروری ہے۔ میں دوستوں کو یہ بتاؤں کہ خدمت بیکار ہو جائے گی، خدمت ختم ہو جائے گی، خدمت بالکل کسی کھڈے میں جا گرے گی جب آپ نے اس خدمت کے بدلے میں لوگوں کے سامنے بے ادبی، بد کلامی اور وہ لغو باتیں جس کا آپ کی سیرت اور آپ کی شخصیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو انجمن طلباء اسلام کی تعلیم اور تربیت سے کوسوں دور ہے، اگر آپ نے وہ بنا لیا تو پھر وہ تعلیم، وہ تربیت اور وہ خدمت اور خیر ختم ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے شخصیت کی پرستی کے لیے، شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس بات کو سوچا، اور اگر آپ حقیقت کی دنیا میں اپنی روح کی تازگی کے لیے اس پر عمل کر رہے ہوتے تو پھر آپ کی مثال تو بہت مائلی خیز ہو جائے گی۔ لوگ آپ کو یاد کریں گے، لوگ آپ کو جانیں گے، لوگ آپ کو پہچانیں گے، لوگ آپ سے نسبتیں قائم کرنے کے لیے کوشش کریں گے، اپنے آپ کو جوڑیں گے آپ کے ساتھ۔ اور یہ جڑنے کا جو نسبتوں کا تعلق ہے یہ ایسے نہیں ہو جاتا، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ نعمت اور رحمت ہے کہ جو کنیکٹیوٹی کریٹ کرتی ہے میری اور آپ کی،
جو کنیکٹیوٹی کریٹ کرتی ہے آپ کی اور آپ کے ناظم کی، جو کنیکٹیوٹی کریٹ کرتی ہے آپ کے ناظم کی اور ناظم صوبہ کی اور ناظم صوبہ کی پورے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ، اور صدر انجمن اور جو ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں ان کی آپ لوگوں کے ساتھ، اگر ہمارے اندر یہ حقیقت نہیں ہوگی، یہ سوچ نہیں ہوگی، یہ نسبت نہیں ہوگی، تو یہ نسبتیں، یہ تعلق بھی ٹوٹ جائیں گے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ سرمایہ حیات ہے یہ عشق مصطفیٰ، ٹوٹا یہ سلسلہ تو سمجھ لو کہ ہم نہیں، اور کیا فائدہ ملے گا حرم کے طواف سے، یاد نبی سے دل اگر خود حرم نہیں، لکھا ہے اس سفینے کی قسمت میں ڈوبنا جس پر نبی کا اس میں گرامی رقم نہیں، اور انجم جسے نصیب ہوا عشق مصطفیٰ، وہ محترم نہیں تو کوئی محترم نہیں، وہ محترم نہیں تو کوئی محترم نہیں۔ اگر آپ کے بعد عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہی نہیں ہو رہا، وہ صرف باتوں کی حد تک ہے، وہ خدمت کے اس سفر میں عمل کی جو ہے وہ راستوں سے کوسوں دور ہے، تو وہ محترم نہیں ہو سکتا۔ اور محترم بھی وہی ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق نصیب ہے، جس کو حضور کی اطاعت، حضور کی نسبت، اور یہ جو قافلہ ہے میں آپ کو بتاؤں، جس نے جھوٹ کے ساتھ، جس نے دغا بازی کے ساتھ، جس نے کسی دوسرے کو زیر کرنے کی غرض سے، جس نے کسی دوسرے کے اوپر حاوی ہونے کی غرض سے، اور جس نے کسی دوسرے کو دھتکارنے اور اس کو چھوٹا دکھانے کی غرض سے اس قافلے کے اندر اپنی شمولیت اختیار کی، تو یقین مانیے اس کا نام بھی نہیں ہوگا داستانوں میں، اس کی بات بھی نہیں ہوگی مثالوں میں، اس کا ذکر بھی نہیں ہوگا نسبتوں کے اس قافلوں اور اس بات کے اندر۔ ہمیں تو اس کی ریوارڈ، اس کی بات کسی بندے سے، کسی شخصیت سے نہیں لینا، ہمیں تو اس کا ریوارڈ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے چاہیے، چاہے وہ دنیا میں ہو چاہے وہ آخرت میں ہو۔ میں آپ کو خدمت اور خیر کے تسلسل میں ایک بات عرض کروں جو مجھے پچھلے دنوں ایک بہت بڑی ایک خدمت کے سفر سے سرشار شخصیت نے میری اس جانب توجہ کو مبذول کروایا۔ آپ نے بتایا کہ رب تعالیٰ جو خیر کے کام کی توفیق دیتا ہے، اس توفیق میں رب تعالیٰ توفیق اس کے کام کی مقبولیت کی بنیاد پہ دیتا ہے۔ اگر آپ کا ایک کام مقبول ہے تو رب تعالیٰ آپ کو 2 کاموں کی توفیق دے گا، اگر آپ کا کام مقبول بارگاہ نہیں تو وہ ایک کام بھی آدھے کی جانب چلا جائے گا، 2 سے 4، 4 سے 5، 5 سے 16، 16 سے 20 اور 100۔ اگر آپ کے کام بڑھ رہے ہیں، اگر آپ کے قافلے بڑھ رہے ہیں، اگر آپ کے اندر لوگوں کی سوچیں اور محبتیں اور ان کا جو لشکر ہے اس کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو یقین مانیے آپ خدمت کے اس سفر میں خیر کے جذبے سے لبریز، آپ خدمت کے قافلے میں خیر کی محبتوں کے ساتھ جو ہے وہ اس سفر کے ساتھ اپنی منزلوں کو طے کیے ہوئے۔ اگر ہمیں خدمت کے قافلے میں خیر کا جذبہ اور خیر کی بات نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس پیغام سے بالکل عاری ہو چکے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے مشن راہ تو وہ چیزیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں مل جائیں گی، تو ہمیں اور کسی جانب دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو ہمیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبت فاتح عالم، یقین محکم، عمل پہر، یہ باتیں صرف بتانے کی غرض سے نہیں ہے بلکہ عمل کرنے کی غرض سے ہے۔ ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ علم طلبہ اسلام کے اس قافلے میں جتنے بھی دوست موجود ہیں، جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں، جتنے لوگ ہمیں سنیں گے، جتنے لوگ ہمیں جوائن کریں گے، جتنے لوگ اس کو آگے پیغام کو پہنچائیں گے، سب کو جہاں جہاں پر یہ پیغام پہنچے گا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں اپنے ضمیر کی آواز کو سننا ہوگا، ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ ہمیں سچائی کے راستے پہ چلتے ہوئے حقیقی طور پر خدمت کے جذبے کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع رسول کو جو ہمارے لیے بشرط زندگی ایمان کا حصہ ہے، ہمیں اس کو لازم الملزوم قرار دینا ہوگا۔ پھر دیکھیں راحتیں کیسی آئیں گی، پھر کامیابیاں بھی آئیں گی، تعلق بھی آپ کے مضبوط ہوں گے، آپ کے اندر نسبتوں کا فیضان بھی نظر آئے گا۔ ہم کسی بھی نسبت کے فیض کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، لیکن میرا اور آپ کا جو تعلق ہے وہ عشق مصطفیٰ ہے، میرا اور آپ کا جو تعلق ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف سچی اور پکی غلامی کی نسبت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے، ہمارے پاس تو نسبت کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ میں اگر اپنے کسی دوست سے جو آج مجھے دیکھ رہے ہیں، جو آج کنیکٹ ہیں،
اگر میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو اس کی تعلق کی بنیاد انجمن طلبہ اسلام ہے. شاید میں اپنے رشتہ دار میں اپنے کزنس اور اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ اتنا اٹیچ اور اتنی میری کولیبریشن اور کوارڈینیشن نہ ہو جتنی میری انجمن طلبہ اسلام کے دوستوں کی نسبت کی بنیاد سے میری کوارڈینیشن ہے. اور ایسی مثالیں آپ کو بہت سارے دوستوں میں اور نظر آئیں گی جو آج سے کئی دہائیاں پہلے انجمن طلبہ اسلام کو چھوڑ گئے. میں یہاں پر مثال دوں, ہم میں سے اس وقت موجودہ جو 30 سال کا جو دور ہے, 3 دہائیاں گزر گئی. شاید ہم میں سے کسی نے ہمارے محترم اور بانی رہنما حاجی محمد حنیف طیب صاحب کے ساتھ کام نہیں کیا, لیکن میں بڑا حیرانگی کے ساتھ اور بڑے فخر کے ساتھ بھی یہ بات کہہ سکتا ہوں, ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا تعلق حاجی صاحب قبلہ کے ساتھ ایسے ہے جیسے میرا آپ کے ساتھ. وہ ان کے ساتھ گفتگو کو, وہ ان کے ساتھ بات کو, وہ ان کے ساتھ تعلق کو, اس نسبت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے, اجاگر کرنا چاہتا ہے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد صرف اور صرف یا رسول اللہ. اس کی بنیاد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس خیر کے قافلے کو, جس خدمت کے سفر کی جو آبیاری اور جس خدمت کے سفر کی شاخ انہوں نے لگائی, آج اس کی کوپلیں, آج اس کی چھوٹی موٹی جھلک میری صورت میں, آپ کی صورت میں, اور انجمن طلبہ اسلام کی جو اس وقت قیادت ہے, آپ جیسے جو ضعیم لوگ ہیں, آپ جیسے متحرک لوگ ہیں, وہ ان کی صورت میں آیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف نسبت کا اثر ہے. میں بڑے دعوے سے یہ بات لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر ہم انجمن طلبہ اسلام کے اس کارواں میں شامل نہ ہوتے, اس خدمت کے سفر کا حصہ نہ بنتے, تو آج ہم لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے پاکستان بھر میں محبتوں کے دعوے دار نہ ہوتے. کوئی بھی شخص اس وقت جو یہاں پر موجود مجھے سن رہا ہے, کیا آپ اس بات کو گواہی نہیں دیں گے کہ پاکستان کے جس ضلع میں آپ بات کرنا چاہیں, آپ رابطہ نکالنا چاہیں, تو انجمن طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم سے آپ رابطہ نکال سکتے ہیں. آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں کسی مشکل میں پھنسے ہوئے شخص کو انجمن طلبہ اسلام کے ساتھی کے ساتھ. آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی دوست کو جو تعلیم کی غرض سے اسلامی یونیورسٹی باولپور کی طرف جانب رخ کرتا ہے یا اسلامی انٹرنیشنل کی طرف رخ کرتا ہے, کہ وہاں پر ہمارے دوست موجود ہیں, وہاں خدمت کرنے والے ساتھی موجود ہیں جو کم از کم آپ کو رہائش دیں گے اور آپ کو کھانا بھی پیش کریں گے. آئے ہم دوستوں سے رابطہ کریں. بلکہ ہمارے دوست کیمپ لگاتے ہیں کہ آؤ اس کارواں میں شامل ہونے کے لیے پہلے ہماری محبتوں, ہماری جو طرف سے آپ کو جو ہوسٹنگ ہے وہ آپ کو فراہم کرتے ہیں. میں بلوچستان کے سنگلاق پہاڑوں میں رہنے والے دوستوں کی بات کروں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ دوست بھی آپ کے ساتھ اسی طرح شانہ بشانہ کھڑے ہیں جس طرح کشمیر میں اور خیبر پختونخوا میں رہنے والے یا پنجاب میں اور سندھ میں رہنے والے دوست ہیں. یہ چھوٹی عزتیں ہیں کہ خدمت کے سفر میں جڑیں, اور خدمت میں سفر میں جڑنے کے ساتھ آپ کی کنیکٹیوٹی ٹو اکراس دا پاکستان, آپ اس کو کنیکٹیوٹی کو جو ہے وہ جوڑ لیتے ہیں. یہ قافلہ آپ کو کہاں نظر آتا ہے؟ اچھا قافلے تو بہت ہیں, شاید آپ کو اور بہت ساری ایسی یونٹس ملیں گی, چاہے آپ کو اور بہت سارے ایسے جو ہے وہ لوگوں کی گروپس نظر آئیں گے, لیکن اس قافلے کے پیچھے جو اس کا جو مغز ہے, جو اس کی اصل میں اس کے پیچھے طاقت ہے, جو اس کے پیچھے رحمت ہے, وہ کیا ہے؟ وہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے, وہ صرف اور صرف اطاعت رسول ہے, وہ نظام مصطفیٰ کی جانب گامزن قافلہ ہے, وہ قدم ہے حضور کے عشق اور محبت کی جانب بڑھنے کا, آگے آنے کا, ایک دوسرے میں بازی لے جانے کا, کہ یار ہم حضور کی محبت میں آگے نکل جائیں, کوئی دوسرا بھی آگے نکلے, ہم بھی آگے نکل جائیں, اور یہ تعلق میں سمجھتا ہوں کہ اور آگے استوار ہو جاتا ہے. میرے دوست عاصم حسین صاحب نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ سیدی یا رسول اللہ کا تعلق پوری دنیا میں بن جاتا ہے. یقیناً یہ بات ہے, یقیناً بالیقین یہ بات ہے. چاہے کئی ممالک میں جانے کا مجھے اتفاق ہوا, خاص طور پہ جو ہمارے گلف کنٹریز ہیں, کیونکہ وہاں پر ہمارے ایک تعداد ہے یہاں سے جو پاکستانیوں کی وہاں پر منتقل ہے, پھر جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں وہاں پر جہاں پر بات کریں, یورپ کی بات کی جائے اور امریکن اسٹیٹس میں بھی اگر آپ دیکھیں ہمارے دوست ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں, تو اس کا تعلق کسی بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پہ. میں آپ دوستوں کے ساتھ جو آج جو ہم نے ٹاپک کی بات کی, میں اسی حوالے سے 2-3 گزارشات آپ کے سامنے ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں. جو انسان کو وقت ملتا ہے زمانہ طالب علمی کے اندر, زمانہ طالب علمی کے دوران, سب سے بہترین مصرف یہ ہے
کہ آپ اس وقت کی اہمیت کو سمجھیں, اس وقت کی یوٹیلائزیشن کو سمجھیں. اور اگر آپ نے متحرک ہوئے بغیر خاموشی کے ساتھ ایک کونے میں لگ کر بغیر کسی کو بتائے, بغیر کسی کو اس پیغام کو عام کی وقت گزار دیا, وقت گزر جائے گا. چاہے وہ مرکزی ذمہ دار ہے, چاہے وہ صوبائی ذمہ دار ہے, چاہے وہ شاخ کا ذمہ دار ہے, چاہے وہ کسی تحصیل کا, کوئی بھی ہے, وقت گزر جائے گا. لیکن وقت گزر کے بعد وہ پچھتائے گا ضرور کہ یار مجھے رب تعالیٰ نے ایک کنیکٹیوٹی کا, ایک محبتوں کا ایک گلدستہ انجمن طلبہ اسلام کی صورت میں مجھے دیا, مجھے اس کی ذمہ داری دی, مجھے اس کے اندر ایک عزت دی, مقام دیا, اور بلکہ مجھے لوگوں کا رہنما اور لیڈر بنا دیا, اور میں نے اس منچ پہ آ کر اس انداز میں کام کرنے کی کوشش بھی کی, تو یقیناً آپ کو دکھ بھی ہوگا اور آپ کو نامرادی بھی ہوگی کہ یار میری کنیکٹیوٹی جو بننی چاہیے تھی اب آپ کے ساتھ وہ نہیں بن پائی. آج اگر آپ کام کریں گے, یقین کریں, وہ خدمت کے سفر میں چاہے طلبہ کی کفالت ہو, وہ خدمت کے سفر میں چاہے کسی کے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر راشن کی تقسیم ہو, وہ خدمت کے مہینے میں چاہے افطار کے حوالے سے مختلف لوگوں کو, چاہے وہ غریب دیہڑی دار مزدور اور جو طلبہ ہیں ان کی کفالت کے حوالے سے ان کو افطار پارٹیز ہوں, یا ان کے لیے ڈیلی افطار کا انتظام ہو, یا کسی کی فیس کی مد میں, کسی کے بستے کی مد میں, کسی کے اور جو تعلیمی حوالے سے یا میڈیکل کے حوالے سے کسی طالب علم کی خدمت ہو, اگر اس خدمت کے جذبے کے اندر آپ سرشار ہیں, اس خدمت کے میدان کے اندر آپ اٹیچ ہیں, تو یقین کریں آپ کو خیر ہی خیر. اور اگر آپ نے اس کے اندر اس چیز کو یہ سمجھ لیا, یہ جانچ لیا کہ یار ہمیں تو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں, ہم اپنا وقت گزار دیں گے, اپنا وقت بتا جائیں گے, اور اسی طرح جو ہے وہ کسی نہ کسی ذمہ داری پہ دوست ہمیں منتخب کرتے چلے جائیں گے, تو یقین مانیں آپ کا وقت گزر تو جائے گا, لیکن اس گزرے ہوئے وقت سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. تو انجمن طلبہ اسلام کے اس ماحول میں آپ تمام دوستوں سے یہ گزارش بھی کرتا ہوں, یہ پیغام بھی دیتا ہوں کہ آئے کنیکٹ ہو جائے ایک دوسرے کے ساتھ, ہمیں بتائیں, ہمارے ساتھ جڑ جائیں. ATI کے وابستگان جتنے بھی لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں اپنی زندگی میں مشغول ہیں اور کہیں نہ کہیں کوپلے پیار محبت بکھیرنے کا کام کر رہے ہیں, آئیں ہمارے ساتھ جڑ جائیں. 11 سے بڑے زائد شہروں میں اس وقت میں مسلم ہینڈ کے ساتھ وابستہ ہوں, اور یقین مانیں کہ ہمارے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں, جتنے بھی ہمارے خدمت و خیر کے کام ہیں, ہماری اولین ترجیح ہے. لوگ یہاں پر کئی دوست جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جو جانتے ہیں, جنہوں نے جن کے سامنے جو خدمت اور خیر کا کام تقسیم ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی پلیٹ فارم انجمن طلبہ اسلام کے فراہم کرتا ہے کہ جہاں پر آ کے آپ سیکھتے ہیں, آپ آ کر کنیکٹ ہوتے ہیں, عملی زندگی میں آپ دوستوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ادارہ جو آج عالمی دنیا میں اتنا بڑا نام رکھتا ہے, یہ دوسرا ادارہ جو آج فلاح کے میدان میں اتنا بڑا کام کرتا ہے, یہ تیسرا ادارہ, یہ چوتھا ادارہ, یہ سارے ادارے ہمارے. اور میں آپ کو بتاؤں جب 2008 میں پاکستان کی قومی اسمبلی جو بنی تو ہم بڑے فخر سے کہتے تھے کہ 36 کے قریب جو ممبرز ہیں نیشنل اسمبلی کے وہ ہمارے ہیں, اور ہمارے نسبتوں اور انجمن طلبہ اسلام کی جو کنیکٹیوٹی ہے ان کے ساتھ ہے. کہیں کوئی کسی نہ کسی ذمہ داری پہ رہا ہے اور آج وہ ممبر ہے, یا کسی نہ کسی مرکزی ذمہ داری پر وزیر ہے, کوئی وفاقی وزراء کی حیثیت سے ذمہ داری نبھا رہا ہے. اور آج بھی الحمدللہ آپ کے دوست خیبر پختونخوا میں ہو, کراچی میں ہو, کسی نہ کسی اسمبلی میں کسی نہ کسی ذمہ داری میں موجود ہے. لیکن ہمیں ان کام کو جوڑنا ہے. ہمیں خدمت کے سفر کے اندر جو ابھی موجودہ دوستوں نے ایک بڑا اچھا سلسلہ شروع کیا, میں نے جیسے ہی مجھے وہ فارم ملا میں نے اس فارم کو فل کیا کہ یار میں بتاؤں کہ میں کون ہوں, میرا تعلق کہاں سے تھا, میں کس سیشن میں ذمہ داری پہ رہا, اور میں اس وقت کس جگہ پر موجود ہوں. یہ میرا رابطہ نمبر ہے تاکہ ہم ایک فہرست بنا سکیں, ہم قافلہ رفقا کو اکٹھا کر سکیں, اور جو اس میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں, اس میں جو لوگ آتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ لوگ آپ کے ساتھ ایک بڑے کارفرما ثابت ہو سکتے ہیں, اور وہ لوگ آپ کے ساتھ جو ہے محبتوں کی قافلے کے اندر ضرور بالضرور آپ کی رہنمائی بھی فرما سکتے ہیں, آپ کی ڈھارس بن سکتے ہیں, اور بنتے بھی ہیں. یہ اس کے حوالے سے میں ضرور گزارش کروں گا کہ صدر انجمن کبھی جو سیشن خود کریں, جب وہ خود آپ کے ساتھ مخاطب ہوں تو وہ بتائیں کہ ہمارے کون کون سے ادارے ہیں, ہمارے کون کون سے لوگ ہیں, ہمارے کون کون سے وابستگان ہیں, کس کس شہر میں کس کس ذمہ داری پر کتنے اعلیٰ عہدوں پہ دوست قائم ہیں, تاکہ اس شہر کے دوست کنیکٹ ہو جائیں ان دوستوں کے ساتھ
اور وہ بہتر انداز میں ان چیزوں کو لے کے آگے چلیں. دوست نے سوال کیا, میں دیکھ رہا ہوں جس میں انہوں نے بات کی فنڈنگ کے حوالے سے. دیکھیں آپ لوگوں کا بہترین جو تعلق اور مصرف اور جو نسبت ہے وہ انجمن طلباء اسلام ہے. اگر آپ نے فنڈ دینا ہے, اگر آپ نے جو کسی کی خدمت کرنی ہے اپنی ذیلی سطح پر اپنی تحقیق, تو انجمن طلباء اسلام کے دوستوں کی ہیلپ کی جائے, انجمن طلباء اسلام کے پیاروں کی ہیلپ کی جائے, ان دوستوں کو رہنمائی عطا کی جائے. اور میں آپ کو بتاؤں لا تعداد یتیم کی کفالت کے ایسے پروجیکٹس ہیں کہ جس کے اندر ہمیں اگر ہم اس مہم کو شروع کریں تو ہم کتنے ہزار بچوں کی سرپرستی فرما سکتے ہیں. میں بلا شبہ اس بات کو میں اس لیے یہ بات کی فنڈنگ کے حوالے سے کہ انجمن طلباء اسلام سے بہترین دوست تو آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. آپ کے دیے ہوئے جو فنڈز ہیں ان کا بہترین مصرف جو ہے وہ انجمن طلباء اسلام کے دوست ہی اچھے انداز میں کر سکتے ہیں. باقی جو ہم لوگ احباب ہیں ہم تو اپنے اندازے میں اور اپنے کردار میں اپنا کام کر رہے ہیں. ہاں جو ہماری زندگی میں آنا چاہیں, جو رضاکارانہ حیثیت میں ہمارے ساتھ کسی نہ کسی پروجیکٹ میں شامل ہونا چاہیں, ہم حاضر ہیں. ہم ان کو ٹریننگ بھی دیں گے, ہم ان کی تربیت بھی کریں گے, ان کو سرٹیفکیٹس بھی دیں گے, ان کو کنیکٹ بھی کریں گے اور ان کے ساتھ ان کو وظائف بھی دیں گے جو ہمارے اس سسٹم میں کسی نہ کسی انداز میں ہم ان کو جو کر سکتے ہیں ان کو ہم ان کے ساتھ کنیکٹیوٹی کو مزید بہتر انداز میں لے کے چلیں گے. اور اس کی صرف وجہ کیا ہے کہ اگر ہم نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا کہ پروجیکٹ کی امپلیمنٹیشن سے لے کے اس کی آرٹیکولیشن تک, اس کی پلاننگ سے لے کے اس کی ڈیولپمنٹ سے لے کے اس کے جو تمام پاکستان میں اکراس دا پاکستان اس کی جو پینیٹریشن ہے, سوشل پینیٹریشن تک, اگر ہم نے اس میں دوستوں کو آگاہی نہیں دی تو یہ یقیناً ہماری طرف سے ایک اچھا قدم نہ ہوگا. بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم دوستوں کو سکھائیں, دوستوں کو بتائیں, اور ہم جیسے اور ادارے جہاں جہاں پر میں حاضر ہوں آپ دوستوں کے حوالے سے, اور جو دوست بھی میں گزشتہ 5 سال سے, اب تو تقریباً 6-7 سال کا عرصہ ہو چکا ہے, جو دوست رابطہ کرتے ہیں آگہی کے اعتبار سے میرے ساتھ, کیونکہ دوستوں کو معلوم ہے کہ ترقی کے حوالے سے الحمدللہ گزشتہ 11 سال سے میں خود کنیکٹ ہوں اور کئی اداروں کے ساتھ ہم کام کر چکے ہیں, ماضی میں بھی اور اب بھی ہم کام کر رہے گئے. مسلم ہینڈس کی بات کی جائے تو اس وقت ہم ان کے مسلم ہینڈس کے پلیٹ فارم سے ہماری جو ایک بائنڈنگ ہے کافی انٹرنیشنل ٹرکس اداروں کے ساتھ شامل حال ہے. تو دوستوں نے بارہا مجھ سے پوچھنے کی کوشش کی, چاہے وہ تعلیمی حوالے سے اسکالرشپ کی بات ہو ترکی کے اندر, چاہے وہ ویزا کے حوالے سے کوئی رہنمائی کی بات ہو, تو میں نے ان کو کہا کہ میں حاضر ہوں رضاکارانہ طور پہ, آپ اپلائی کریں جائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نوجوانی کے اس بہترین طالب علمی کے دور کے بعد اعلیٰ تعلیم کی طرف سے اپنے مستقبل کے جانا چاہتے ہیں, کیونکہ ایک ملک کے بارے میں مجھے آگہی ہے, میرا بارہا ادھر جانے کا اتفاق ہے, تو یقیناً میں پیش کروں. اس کے علاوہ جو باقی ملکوں میں رہنے والے لوگ ہیں, جاپان کے اندر اگر ہمارے دوست موجود ہیں, کوریا میں ہمارے اشرف صاحب موجود ہیں اور بہت سارے دوست موجود ہیں, ان دوستوں سے رہنمائی لی جا سکتی ہے. ان دوستوں سے جو انٹرنیشنلی جو ہمارے دوست پاکستان میں ایم فل کے اسٹوڈنٹس ہیں, خاص طور پہ میں ان کی بات کروں جنہوں نے ماسٹرز کیا ہے, وہ بالکل کنیکٹ ہو جائیں اور وہ ایک ایسا سیل اگر اے ٹی آئی کے دوست ایک کسی کو نمائندہ بنا دیں جو کہ ان کو عالمی یونیورسٹیز کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کر دے, تاکہ وہ اپنے بہترین دیکھیں اے ٹی آئی کا دوست کیوں آپ کی طرف آئے گا. یہ میں آخر میں بات کرنا چاہتا تھا اور ہم آخر کی جانب بھی بڑھ رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد ایک نوجوان اس خدمت کے سفر میں, اس نوجوانوں کے لیے جو مشن راہ کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں, جس کے اوپر میں نے پورا پروگرام کر دیا آپ کے ساتھ, لیکن ایک نوجوان جو عام نوجوان, سادہ نوجوان, جس کا دور دراز میں کوئی بھی شخص, کوئی بھی فیملی ممبر انجمن طلباء اسلام سے وابستہ نہیں ہے, وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ کیوں ہو, وجہ شمولیت کیا ہو, وہ کیوں اس کارواں کا حصہ بنے, تو یقیناً ہمیں اس پہ کام کرنا ہوگا. ہمیں دوستوں کو وہ وجہ بتانی ہوگی کہ جہاں پر ہم اللہ اور اس کے رسول کی جو ان کی تعلیمات اور جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغامات, ان کی روشنی میں زندگی گزارنے کی بات کرتے ہیں, اسوہ حسنہ کی بات کرتے ہیں, نمونوں کی بات کرتے ہیں, ہم جو لوگوں کو عشق مصطفیٰ کی راہ کو متعین کرنے کی, تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. پاکستان میں بڑے بڑے نام ہیں, بڑے بڑے ادارے ہیں, انجمن طلباء اسلام ایک بہت بڑا قافلہ ہے, لیکن وہ نوجوان اس کے علاوہ آپ کے ساتھ شامل کیوں ہو. تو ہمارے جو ذمہ داران ہیں, ہمارے جو بڑے ہیں, ہمارے جو سرپرست ہیں, جو لیڈرز ہیں, ان کو اس حوالے سے خود بھی جانکاری حاصل کرنی ہوگی اور ایک ذائچہ اور ایک
میں سمجھتا ہوں کہ اپنے لیے ترتیبات کو ضرور متعین کرنا ہوگا کہ جب آپ سے سوال ہو تو آپ کے پاس ایک فہرست موجود ہو کہ انجمن طلبہ اسلام میں جب شامل ہو گئے، انجمن طلبہ اسلام کے اس قافلے میں ہمارے ساتھ آپ آ کے جڑ جاؤ گے تو یہ خدمت کا سفر چھوٹا نہیں ہے. یہ خدمت اور خیر کا جو سفر جو طالب علم کے لیے ایک مشن راہ کی حیثیت سے گامزن ہے، یہ چھوٹا نہیں ہے، بلکہ اس سفر کے جڑنے کے ساتھ آپ پاکستان کے طول و عرض میں موجود انجمن طلبہ اسلام کے وہ کامیاب ترین لوگ جو کسی نہ کسی حیثیت میں اپنی زندگی میں ایک اعلیٰ اور عرفہ مقام حاصل کر چکے ہیں، وہ آپ کے دستے راز، آپ کے سرپرست، آپ کے ساتھ کنیکٹڈ اور آپ کی اصلاح کرنے والے بن جائیں گے، اور آپ کو اس کا دنیاوی اعتبار سے فائدہ بھی ہوگا. اور جب دنیاوی اعتبار سے آپ کنیکٹ ہو جائیں گے، آپ کی زندگیوں کے اندر معاشی اعتبار سے، روزگار کے اعتبار سے جو آپ سب نے جانا ہے، جس سب کے لیے آپ نے فکر کرنی ہے، آپ نے اس زمانے طالب علمی کے بعد اسی مناظر کو طے کرنا ہے. تو جب آپ اس زمانے طالب علمی کے بعد اپنے فکر روزگار کی جانب گامزن ہوں گے تو آپ کی راہ کو متعین کرنے والا، آپ کو ڈائریکشن دینے والا، آپ کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا، اور کسی نہ کسی انداز اور کسی نہ کسی جو ہے زاویے کے ساتھ آپ کے ساتھ اصلاح کرنے والا اور سر پہ ہاتھ رکھنے والا جو مشفق دوست ہوگا، وہ انجمن طلبہ اسلام کا کوئی نہ کوئی سابق دوست ہوگا، وہ انجمن طلبہ اسلام میں کوئی نہ کوئی وابستگان ہوں گے، وہ انجمن طلبہ اسلام کے کوئی نہ کوئی جو سابق موجودہ اس وقت بڑی بڑی ذمہ داری پر موجود لوگ ہوں گے. میں نے فیصل آباد کے دوستوں کو دیکھا کہ ماشاءاللہ بہت ہی احسن انداز میں جب ہمارے سابقین کے وہ جو دوست اکٹھے ہوئے اور وہاں پر جو لوگ تعینات ہوئے ان لوگوں کے ساتھ جو کنیکٹیوٹی کریٹ کی. اسی طرح میں رحیم خان کے اندر جو ہمارے دوست ہیں جو وہاں پر کنیکٹڈ ہیں، جو بہاولپور کے اندر، میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں، یہ بات میں اس لیے آپ کو ازراہ جو ہے وہ اس پروگرام کی نوعیت کے اعتبار سے بتاؤں گا کہ ہماری جو کنیکٹیوٹی ہے، میری جو کنیکٹیوٹی ہے، میں پہلے اپنی ذات کی بات کروں تو وہ اس کی بنیادی وجہ انجمن طلبہ اسلام کے پروگرامز ہیں. اگر ہم کسی بڑی شخصیت میں نام اس لیے نہیں لیتا کہ شاید کوئی نہ کوئی دوست کسی نہ کسی اور سے کنیکٹ ہو تو وہ یہ نہ تاثر لے لے کہ شاید ہمیں کسی طرف کنیکٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. میں تو اپنی بات کروں گا کہ اگر ہم کہیں پر کنیکٹ ہوئے ہیں، ہم اگر کسی نہ کسی ادارے کے اندر بات کرنے کے لیے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کے قابل ہوئے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ انجمن طلبہ اسلام ہے. اور وہ لوگ جو ہمیں ملے وہ بھی ہمیں انجمن طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم سے ملے. آج میں پاکستان کے اندر موجودہ جو ذمہ داران ہیں ان کو دیکھتا ہوں، میں پاکستان کے اندر جو اس وقت ہمارے تحصیل کے، صوبے کے اور جو بڑی ماشاءاللہ کئی سالوں سے انجمن طلبہ اسلام کے اندر میں متحرک چہرے دیکھتا ہوں. آپ ذرا ان سے ان کی کامیابیوں کے راز پوچھیں تو ان کو دینی اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کی محبتوں کا جو فیض ان کو ملا ہے وہ تو ملا ہی ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے وہ اتنے مضبوط گھرانوں سے تعلق نہیں رکھتے تھے. لیکن انجمن طلبہ اسلام کی تربیت، انجمن طلبہ اسلام کی نسبت، انجمن طلبہ اسلام کی کنیکٹیوٹی نے ان کو مالی اعتبار سے بھی مضبوط کیا کہ وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ادارے میں انگیج ہو گئے. وہ کہیں نہ کہیں لکھنے اور پڑھنے کی غرض میں اس کے اندر سے کہیں نہ کہیں اس کو مالی وظیفہ یا کسی نہ کسی انداز میں ان کی کوئی نہ کوئی کفالت شروع ہو گئی جو ان کی زندگی کو بہتر کرنے میں اور لوگوں کے سامنے نمایاں کرنے میں بڑی کارفرما ثابت ہوئی. تو یہ کنیکٹیوٹی کا جو نتیجہ ہے، یہ کنیکٹیوٹی کا جو فیض ہے اور یہ جو تعلق ہے ہمارا، میں سمجھتا ہوں اس تعلق کو ہمیں سمجھنا ہوگا. اور میں بار بار اس کی ترغیب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو نیا ساتھی آئے گا آپ نے اس کی تربیت کرنی ہے، آپ نے اس کو بتانا ہے کہ انجمن طلبہ اسلام ہی کیوں، آپ نے اس کو بتانا ہے کہ آج کے پرفتن دور کے اندر انجمن طلبہ اسلام کا جو یہ کارواں ہے، یہ قافلہ محبت بھی ہے، یہ قافلہ امن بھی ہے، یہ قافلہ راحت بھی ہے، یہ قافلہ چاہت بھی ہے، یہ قافلہ عشق و مستی میں ڈوبا ہوا اور عشق مصطفیٰ کی راہ پہ چلنے والا عظیم جو راہوں کا ایک متعین کردہ قافلہ ہے جو اسلاف نے ہمیں فراہم کی ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے سلاطین نے ہمیں فراہم کی ہیں، جو ان کے بعد جتنے بھی جو ہمارے سامنے ہمارے جو مرکز محور و محبت رہے ان احباب نے ہمیں جو یہ راہ متعین کی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا، ہمیں حقیقت میں اپنی ویلیو کو سمجھنا ہوگا. دیکھیں اگر ہم اپنی شخصیت کو ویلیو نہ دے پائیں، ہم اپنی ذات کو بہتر انداز میں پیش نہ کر پائیں، ہم یہ نہ بتا پائیں کہ ہمیں کس انداز میں کیسے لوگوں کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کنیکٹ کرنا ہے،
اور ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ لوگ جو ہمیں پیار کرتے ہیں، ہم سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں، ہم سے کہیں نہ کہیں کسی انداز میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اور وہ صرف اور صرف پیغام محبت ہے، وہ صرف اور صرف پیغام نسبت ہے، وہ صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں خدمت کا سفر ہے. اور اس خدمت کے سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی کنیکٹ کیا. میں دوستوں کو یہ کہوں کہ پاکستان بھر میں ہمارے اس وقت جو اوپن کچن ہے جہاں پر کوئی بھوکا نہ سوئے، گورنمنٹ آف پاکستان کا وی این ہے، میں اس کو پاکستان میں لیڈ کر رہا ہوں ہمارے جو بڑے ہیں مسلم ہینڈس کے، ان کے سرپرستی اور ان کے تعاون کے ساتھ. تو فیصل آباد میں، رحیم خان میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، پشاور میں، کوٹلی میں، میر پور آزاد کشمیر میں، اسلام آباد میں اور بھیرا اور سرگودا میں، اگر آپ دوست ہمارے ساتھ ملنا چاہیں، ہمارے اس اوپن کچن کا حصہ بننا چاہیں، رضاکار کی حیثیت سے سیکھنا چاہیں اور اس رمضان میں اپنے آپ کو مشغول کرنا چاہیں، تو ہمیں بالکل ضرور مجھے آپ ان باکس کر سکتے ہیں، مجھے آپ جو ہے میسج کر سکتے ہیں، میرا نمبر کسی ساتھی سے لے سکتے ہیں. ان ہمارے اوپن کچن میں حصہ بن جائیں، آخری 10 دن اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں گزار دیں. میں بتاؤں کہ جب قافلے نکلتے ہیں محبتوں کے، جب قافلے نکلتے ہیں چاہتوں کے، جب قافلے نکلتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، تو وہ اللہ کی اطاعت کے بعد باقی جو معاملات ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ خیر کی جانب رخ کرتے ہیں. ارے کسی بھوکے کو جب وہ کوئی کھانا کھلاتا ہے، جب کسی جو ہے درد مند کی آس کو پورا کرتا ہے، جب وہ کسی جو سائل ہے اس کی آنکھوں کی سوال کے ذریعے اس کی آنکھوں میں نمی ہونے سے پہلے اس کے مسئلے کو حل کر دیتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا خاص کرم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے اور ہمارے ذریعے آنے والی نسلوں میں جو منتقل کرنا ہے. تو ہمیں اس خیر کے قافلے کے ساتھ، اس خدمت کے سفر کے ساتھ، اس خدمت کے مزاج کو آگے بڑھانا ہے، اور یہی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے. میں دوستوں کا زیادہ وقت لیا، آپ کے پیغامات ملے، اے ٹی آئی، آئی یو پی، رحیم خان کیمپس کے دوست بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، میاں عثمان صاحب ہیں، عادل عبداللہ صاحب، جو میرے سامنے نام آ رہے ہیں. نیلم ویلی کی بات کی، انشاءاللہ ہم وہاں پر کام تو کر رہے ہیں، لیکن ابھی میں رضاکارانہ جو مہم ہے اس کے حوالے سے آپ کو انگیج کرنے کی بات کر رہا ہوں. آپ پہلے ہماری رضاکارانہ مہم میں حصہ لیں، اور وہاں جہاں پر آپ بات کر رہے ہیں نیلم میں، وہاں جو ہمارے پروجیکٹس ہوں گے ضرور ہم آپ کو اس میں شامل کریں گے. آج یہ بڑے فخر سے کراچی، کوئٹہ، پشاور، کوٹلی، باغ، راولہ کوٹ، جہاں جہاں پر ہمارے مراکز موجود ہیں، وہ انجمن طلباء اسلام کے میرے سینئر، میرے ساتھی، میرے سے جو پہلے انجمن طلباء اسلام سے تربیت یافتہ لوگ تھے، آج وہ مسلم ہینڈس کے کام کو بڑے ایسے طریقے سے پورے پاکستان میں ان کو روشناس کروا رہے ہیں. تو یہ انجمن طلباء اسلام کا ہی فیضان ہے اور خدمت خلق کا ہی جذبہ ہے جو آپ کو دوام بھی دیتا ہے، اللہ اور رسول کی بارگاہ میں مقبول بھی کرتا ہے. میں ایک شعر سنا کر اس کے بعد اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا کہ میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں، میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں، میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں، وفائیں یاد رکھتا ہوں، جفائیں چھوڑ دیتا ہوں، کھلے رکھتا ہوں دل کے راستے ناراض لوگوں پر، کھلے رکھتا ہوں دل کے راستے ناراض لوگوں پر، میں واپس آنے والوں کی خطائیں چھوڑ دیتا ہوں، میں سب لوگوں سے ملتا ہوں ادب سے بات کرتا ہوں، میں سب لوگوں سے ملتا ہوں ادب سے بات کرتا ہوں، میں شہرت اور بلندی کی ہوائیں چھوڑ دیتا ہوں. تکبر شور کرتا ہے کرو تذلیل لوگوں کی، میں اپنے نفس کی ساری صدائیں چھوڑ دیتا ہوں، اور کوئی دل کو دکھائے مسکرا کر بات کرتا ہوں، کوئی دل کو دکھائے مسکرا کر بات کرتا ہوں، کوئی دل کو دکھائے تو مسکرا کر بات کرتا ہوں، نبی کو یاد کرتا ہوں خطائیں چھوڑ دیتا ہوں، نبی کو یاد کرتا ہوں خطائیں چھوڑ دیتا ہوں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی راہ پر چلنے والا بنائے. ہمیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئینے میں اپنے آپ کو حضور کی نسبتوں کے ساتھ، حضور کی اطاعت کے ساتھ، حضور کے بتائے ہوئے فیصلوں کے ساتھ، حضور کی بتائی ہوئی زندگی کے ساتھ ضم کرنے کی، ان کی راہ پر چلنے والا بنائے، کوشش کرنے والا بنائے کہ ہم کہیں نہ کہیں کوشش کریں، کہیں نہ کہیں ہم اپنی زندگی میں آشکار بن جائیں کہ لوگ ہمیں یہ بتائیں کہ یار یہ جو شخص گزرا تھا،
یار جس کی میں نے بات سنی تھی یہ انجمن طلبہ اسلام کا تربیت یافتہ تھا. یہ جس شخص کے ساتھ میں کھڑا ہو کر جو اپنی نسبتوں کو جو میں اپنے آپ کو جوڑ رہا ہوں یہ کوئی عام شخص نہیں ہے کہ انجمن طلبہ اسلام کا تربیت یافتہ ہے. یہ جس شخص کے ساتھ میں کسی نہ کسی انداز میں اپنے آپ کو جوڑ کر پاکستان کے اندر کسی نہ کسی انداز میں بتانے کی بات کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ انجمن طلبہ اسلام کا فیضان ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سچے طور پر اچھے طور پر اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی محبت کے طور پر عمل کرنے والا بنا دے, کیونکہ سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا, میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا. انہی کے نام سے ساری عزتیں ہیں, انہی کے نام سے ساری برکتیں ہیں, انہی کے نام سے ساری رفتیں ہیں, انہی کے نام سے ساری روشنیاں ہیں, انہی کے نام سے سارے کرم ہیں, انہی کے نام سے ہم پر کرم ہے اور انہی کے نام کے صدقے ہمارے خاندان ہمارے گھر والوں پہ کرم ہے. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا تمام محبان کا تمام انجمن طلبہ اسلام کے دوستوں کا تمام سننے والوں کا تمام دیکھنے والوں کا اور میری جو دوست ہیں ان کے گھر والوں کا اور ان کے جو بڑے ہیں جنہوں نے ان نوجوانوں کو اس بات پر شاباش اور ٹھپکی دی کہ یہ نوجوان انجمن طلبہ اسلام کے اس قافلے میں شامل حال رہے, یقین مانیے کہ وہ ان والدین کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ان کے والدین نے انجمن طلبہ اسلام کے دوستوں کو انجمن طلبہ اسلام کے لیے اپنے بچوں کو وقف کر دیا. آج ہمارے والدین ہم پہ فخر کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم جس تنظیم کی بات کرتے تھے جب زمانہ طالب علمی میں میٹرک کر رہا تھا اور جب میں انجمن طلبہ اسلام میں شامل ہوا, جب ایف ایس سی میں ہم نے انجمن طلبہ اسلام کے ساتھ کام کرتے ہوئے آگے بڑھے, جب ہم بیچلر کیا اس کے اندر آگے بڑھے, جب میں ماسٹر کرنے کے لیے اسلام یونیورسٹی باولپور کے اندر گیا وہاں پر جب ہم نے کام کیا اور اس کے بعد پھر میں نے ایم فل کے اندر جب میں بحریہ یونیورسٹی کے اندر گیا وہاں پر بھی دوستوں کو تعارف کروایا اور بتایا کہ ہماری نسبتیں انجمن طلبہ اسلام کے ساتھ وابستہ ہیں. اور آج میں بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے مخاطب ہوں اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں بھی دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جو ریسرچ کا کام لے رہا ہے اس کو جلد پائے تکمیل تک پہنچائے اور وہ بھی جو ہماری نسبتیں ہیں وہ بھی انجمن طلبہ اسلام کی وجہ سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قافلے کے ساتھ نسبتوں کے ساتھ محبتوں کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ جڑنے والا بنائے. اور میں نے تو کوشش کی ہے گزشتہ 7 سالوں میں جب سے انجمن طلبہ اسلام سے فراغت حاصل ہوئی, میں نے پچھلے دنوں سکی جنرل صاحب سے یہ بات بڑے ہی فخر سے بتائی کہ میں ابھی بھی جو ہے وہ میری جو ایج ہے وہ مکمل نہیں ہوئی, جو ایک رفیق بننے کے لیے 32 سال کا جو ایک ٹائم فریم ہے, لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں سوچ عطا کی تھی, جو ہمیں تربیت ہمارے بڑوں نے دی تھی کہ ہم جب اپنا کام احسن طریقے سے انجام کر لیں اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں تو اس قافلے کو دوستوں کے حوالے کر دینا چاہیے تاکہ وہ دوست آگے بڑھیں, اچھے انداز سے جو ہے اس قافلے کو چلائیں. اور الحمدللہ میں یہ فخر سے آپ دوستوں کا جو ہمارے دوست ہمارے ساتھ دستے بازو بنتے رہے, جنہوں نے جو ہے راتوں کی تاریکیوں میں کام کیا, جنہوں نے ہمارے ساتھ مل کر اس سیشن میں جو بالخصوص نہایت ہی حساس سیشن تھا انجمن طلبہ اسلام کے دونوں اطراف کے احباب کی محبت ہوئی اور ہم ایک قافلے کو لے کے آگے بڑھے. تو ہم نے پاکستان میں 156 کے قریب جو ہے تعلیم برائے امن کے عنوان سے ہم نے جو پروگرام منعقد کیے اور پورے پاکستان میں تعلیمی کفالت کا جو پروگرام تھا جس میں لاکھوں روپے کی مد میں لوگوں کی الحمدللہ تعلیمی کفالت ہوئی, جس میں بہت سارے اور ایسے پہلو ہیں جن کے اوپر الحمدللہ اللہ پاک نے ہم سے کوشش اور ہماری کاوشوں کے بعد اپنی نسبتوں کے ساتھ ہم سے کام لیا. میں سمجھتا ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول کی نسبتوں کا فیض ہے جو آج ہماری ان کاوشوں سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ ہمارے موجودہ دوستوں سے لے رہا ہے, جو ہمارے موجودہ دوستوں اور ہمارے سیشن کے درمیان جتنے دوست آئے ان سے لے رہا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم اور انعام ہے. اور یقین کریں, میں یہ بات آخر میں جاتے جاتے آپ کو بتا دوں, یہ جو لوگ اس وقت موجودہ انجمن طلبہ اسلام کے دوست موجود ہیں, جو ذمہ داری پہ آتے ہیں, جو کسی نہ کسی تنظیمی حیثیت پہ خاص طور پر جو مرکزی اور صوبائی ذمہ داری میں ہے, مان لیجئے میری بات, اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر ایک خاص انعام ہے, رحمتوں کی بارش اور ایک نچھاور. یہ ہوا میں اڑنے والے لوگ ہیں اور ان کی گرد ایک اورا ہے, اس اورے میں جو بھی آئے گا اس پہ بھی انعام اکرام کی بارش ہوگی, اس کے اوپر بھی رب کی رحمت ہوگی.
اور اس کی اوپر ہونے والی رحمتوں سے جو اس پہ جو در حقیقت اللہ نے اپنے اس رہنما پر ATI کے رہنما پر جو کرنی تھی وہ آپ پہ اگر اس کے اوپر بارش ہو گئی اور آپ کے اوپر ایک چھوٹا سا قطرہ بھی گر گیا تو یقین مانیے آپ کی زندگی بھی گل و گلزار ہو جائے گی اور آپ کے اوپر بھی رب کی عنایتیں، رب کی رحمتیں اور گنبد خضرا کا فیض جاری و ساری جو پہلے بھی تھا وہ مزید عام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہماری نسلوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں رکھے انشاءاللہ، بشرط زندگی۔ انٹریکشن والی جو پروگرامز ہیں، نشستیں ہیں، جس میں آپ اور آپ کے سوال و جوابات کے ساتھ کبھی انشاءاللہ حاضر ہوا تو ضرور بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا اور پاکستان کا، پاکستان کے اداروں کا، پاکستان کی فورسز کا، پاکستان کے تمام لوگوں کا، علماء کرام کا، پاکستان کے تمام پیران عظام کا اور مرکز محبت و محبت جو صوفیہ کے ہمارے درسگاہ اور جو درگاہیں ہیں ان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔